بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے معلومات اور مسائل پر۔ براہ راست کال بھی آپ کی شامل کی جائے گی، اور معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں۔ معزز مہمان کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے، اور ہر ہفتے آج ہی کے روز ہمارے ساتھ اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھیجتے ہیں۔ مختلف بیماریوں اور موضوعات پر ہماری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور خاص طور پر ایسی بیماریوں کے حوالے سے جنہیں لا علاج تصور کیا جاتا ہے، اس کا بھی ہمارے معزز مہمان کے پاس شافی علاج ہو رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی، اور نہ صرف ایسی بیماریاں جو کہ لا علاج تصور کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو موسمی بیماریاں ہیں جو سالہ سال ہمارے یہاں چلتی رہتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ضرور معزز مہمان سے بات کریں گے، اور آپ کے جو سوالات ہمیں بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچے ہیں اس کو بھی پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ تو معزز مہمان حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب تشریف فرمائے۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں حاجی صاحب وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے طریقہ علاج کے حوالے سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کس طرح علاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر مختلف سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ صبا جی۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں۔ میرا طریقہ علاج بہت آسان ہے۔ میں جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں، جس کو گزشتہ 43 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، اور ابھی بھی میرا کام چل رہا، ریسرچ ہو رہی ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی آیتیں سے۔ ٹھیک ہے، ہر آنے والی کے ضروری ہے کہ وہ 2 بوتلیں پانی لے کے آتا ہے میرے پاس، جو پڑھ کے اس سے واپس کیا جاتا ہے۔ جب میرے پاس آتا ہے میں دم کرتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں، اور الحمدللہ رب شفاعت میری کوشش ہوتی ہے۔ میرا ایک سوال سب سے ہوتا ہے، ہمارا شہزادہ بیٹھا ہوا یاسر یہ بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ اس پہ آپ عمل کریں کہ میرے پاس آنے والا بخار کی حالت میں شدید تکلیف میں آئے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے ہنستا مسکراتا ہو جائے بہت گا۔ اچھی بات، بالکل ایسا ہی۔ شدید درد و کرب ہے، اسی حالت میں آئے، انشاءاللہ آپ ہنستے مسکراتے ہو جائیں گے۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، معصوم سا آدمی ہوں، لیکن یہ یقین اٹل ہے، بالکل اٹل یقین ہے کہ رب نے شفا دینی اور میں نے کوشش کرنی۔ انشاءاللہ سم انشاءاللہ میرے رب نے کرم کرنا ہے، اور بے تحاشا کرم ہونا ہے، اور ہر کسی کا نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ذات پاک مذہب مسئلہ کا رشتہ نہیں ہے، صرف ایک رشتہ انسانیت کا، اللہ وحدہ لا شریک کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی محبت ہے۔ اللہ علیہ وسلم، بالکل ہر ٹھیک ہے۔ کوئی آ سکتا ہے، عورتیں، مرد، بچے، جوان سب آ سکتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو علاج سب کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ قرآن کریم ہی ذریعہ ہے، وہ واحد جس کے ذریعے شفا لوگوں کو ملتی ہے۔ اچھا جی، اب جیسے میں نے کہا ابتدائیہ میں کہ جو ایسے امراض ہیں جن کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، اس میں پیدائشی طور پہ بچے جن کے دماغ چھوٹے ہوں، اس کے علاوہ گردن توڑ بخار کا اگر کوئی شکار ہے، آٹزم کا شکار ہے، یا اور دیگر معاملات کا اگر کوئی شکار ہے، کیا ایسے بچوں کو شفا ملی ہے یا ان کو قابل علاج سمجھا جائے؟ یہ ذرا فرمائیے۔ یار سے بہت زیادہ آپ کا شکریہ۔ آپ جو گردن توڑ بخار کی بات کی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت بڑا ایک نقطہ اٹھایا ہے۔ میں ایک ایسا معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سننے والوں کے لیے، اور آپ کو بھی سمجھنے کے لیے، آپ سمجھیں، میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ چھوٹے دماغ کے بچے کا آپ نے ذکر کیا، چھوٹے بائی برتھ پیدائشی طور پہ چھوٹے دماغ کے بچوں کو کوئی عقل سمجھنی ہے تو کہیں برائے نام ہے، کوئی ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب بچے قابل علاج ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ جن کا دماغ بہت چھوٹا سا ہے تو وہ علاج کرانے کے بعد وہ بڑھتے 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 اپنی اصل کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو گردن توڑ کی آپ نے بات کی ہے تو ایک حیران کن بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سننے والے، آپ اپنے گھر میں آپ کے بچے، جوان، بوڑھے، کوئی بھی اگر اس میں اگر نقصان اٹھا چکا ہے تو آپ اس کا علاج کرائیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گردن توڑ بخار میں تباہی پھیلی ہے دماغ کی، بالکل ٹھیک۔ دردیں تو ہوتی ہیں، لیکن جو دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ ان کو جھٹکے لگتے رہتے ہیں، اور سر میں درد رہتا ہے۔ وہ کبھی کبھی ایسے مریض بھی ہیں جو اپنا سر اٹھا نہیں سکتے، بالکل ٹھیک۔ ان کا سر ایسے گرا رہتا ہے، اور جیسے اٹھ کے اٹھانا ہوتا ہے اسے نیچے ہاتھ رکھ کے
اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ سب قابل علاج مرض ہے. ایسا نہیں کہ یہ قابل علاج نہیں ہے، لیکن اس میں محنت، جتنا کام دعا کا ہے اتنا کام محنت کا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس دعا موجود ہوتی ہے، ان کو ہم دیں تو اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن نہیں، غلط ہے. ان کو محنت کرنی چاہیے. یا صرف 90% لوگ محنت سے بھاگتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، یا اولاد ہو، اپنے ماں باپ پہ محنت کرنے سے بھاگتے ہیں. 10% ہے وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ گردن توڑ بخار کی جو آپ نے بات کی، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ایک چکن گونیا کا بخار، گردن توڑ بخار، اور یہ تباہی پھیلاتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارے پاس دوائیاں بنی ہیں، جو ہم دوائیاں بنا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ان کا بہترین علاج ہمارے پاس موجود ہے. بہت ہی بہترین علاج موجود ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اتنا بہترین کہ شاید میں آپ کو الفاظ میں نہ پیش کر سکوں. یہ مثال دے رہا ہوں. ایک بچہ ہے 3 سال کا، 5 سال کا، 15-20 سال کا، اسے کچھ سمجھ نہیں، میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں. اسے کچھ بھی دو، آواز دو، کچھ بھی کرو تو جواب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا، سمجھ دماغی نہیں. جب آپ اس کا علاج کراتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد وہ اپنی زندگی میں آتے 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 بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے، جس سے عام بچوں کے برابر. یہ چھوٹے دماغ کے بچوں کا آٹزم کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے. لیکن جو چیز گردن توڑ بخار میں، چکن گونیا میں تو تباہی پھیلی ہے، وہ آج بھی تباہ برباد ہیں. چکن گونیا کے مریض، گردن توڑ کے بخار کے مریض، وہ تو بہت زیادہ پیرالائز پڑے ہوئے، فالج کی کنڈیشن پڑے ہوئے. کچھ جو ہے نا تقریباً 50% سے زائد جو ہے نا وہ آرتھرائٹس میں چلے گئے، گٹھیا کے مرض میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزیں قابل علاج. جب میرے پاس جو مریض آتے ہیں 6 سال، 5 سال، 4 سال سے بخار ختم ہو گیا ہے، جب آتے ہیں وہ ایسے لنگڑا کے چل رہے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے کیل چپ رہے ہیں، اور ایڑیاں اٹھا کے چلتے ہیں، پاؤں اٹھا کے اس طرح چل رہے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہو کے چلتے ہیں. کیا ہوا؟ دردیں بہت زیادہ ہیں. یہ چکن گونی کے بعد ہی ہوا، بخار کے بعد ہی ہوا، فلانے کے بعد ہی ہوا. وہی انسان، وہی لوگ، اس کے خاندان والے اس پہ محنت کرتے ہیں، چاہے اس کی عمر کوئی بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 سال ہے یا 50 سال ہے، عورت ہے، مرد، بچے کوئی بھی ہیں، وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. یہاں رشتہ محنت کا ہے اور دعا کھلانے کا اور پرہیز کا ہے. 3 چیزیں ہیں، پرہیز کرنی ہے، دعا کھلانی ہے، اور محنت کرنی ہے. یہاں ہمارے پاس جو ہے محنت سے جو ہے نا 90% لوگ بھاگتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر ہم کسی کو فری میں دعا دیتے ہیں، کوئی مجبوری کسی طرح کی بھی، تو وہ اس کو دعائی کی اسے اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی عزت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہی دعا وہ پیسے خرچ کر کے استعمال کرتا ہے، پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یار ہم نے پیسے خرچ کیے، آپ اس مریض کو دوائی دو. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر یہ سمجھ آ جائے دعا تو وہی ہے، یا تو ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں تو کریں. لیکن ہمارے پاس مختصر سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تھوڑی بہت جو مدد کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس باہر سے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کے چل ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس الحمدللہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، رب دعا نہیں کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس ایک بچہ ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، پہلے بھی شاید میں ذکر آپ سنو گا. اسکول جا رہا تھا، مدرسے میں جا رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ بیمار ہوتے پیرالائز ہو ختم ہو گیا. اس کے صرف ہڈی رہ گئی اور چمڑی رہ گئی. یہ حد تھی کہ اس بچے کو وہ رو نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اس میں جان نہیں. وہ اس کی ماں کو اللہ سلامہ رکھے، اس بچی نے آ کے بولا کہ مجھے بتایا کہ اس طرح کا 8-9 سال کا یا 10 سال کا ہوگا. اور ماں اٹھا کے لیے مجھے، آپ یقین مانو اس جانے بعد میں رویا ہوں کہ ماں کا کیا عظیم رشتہ ہے، کیا عظیم ترین رشتہ ہے. اس کا علاج شروع ہوا. وہ بچے کی ناک میں انجی لگی ہوئی تھی، اسی کے ذریعے اسے جا رہا تھا. کھانا پینا جو بھی تھا لکوڈ اس میں ڈالتے تھے. بچے کا زندگی چل رہی تھی، صرف زندگی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی. اس بچی نے اس بچے میں محنت شروع کر دی، ماں نے اپنے بیٹے پہ. آج الحمدللہ نلکی بھی نکل گئی. الحمدللہ وہ بچے کا تقریباً 10-12 کلو وزن بڑھ گیا. آج بچہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے. اس کے رونے میں، چیخنے میں جو خاندان کو خوشی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کل بھی آ کے اس کی دوائی لے کے چلے گئے. اس نے اپنی کوئی مجبوری بتائی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا. ظلم یہ ہو کہ ان حالات میں اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی. بہت تکلیف دہ، یہ آسان بات نہیں ہے. ان تکلیف والے حالات میں، برے حالات میں شوہر نے اسے طلاق دے کے فارغ کر دیا. اس کے بعد میں نے کہا بیٹا جتنا ہمارے بس میں کروں گا، کچھ آپ کر لو، کچھ ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ علاج لمبا ہے. لیکن خوشی کی اس بات ہے کہ 10-12 کلو کے قریب میرا خیال ہے کہ اس کا وزن بڑھ چکا ہے. پہلے اٹھانا آسان تھا مگر اب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اب چیختا ہے، چلاتا ہے،
بات کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، بلاتا ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہے، پھیپھڑ بھی کام کر رہے ہیں، زبان بھی کام کر رہی ہے، پیٹ بھی کام کر رہا ہے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، کل اس نے مجھے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے کہ حاجی صاحب یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ میرا شہزادہ اپنی زندگی میں فٹ ہو گیا. اور میں چاہتی ہوں کہ میں علاج رکے نہیں. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں رکے گا. لیکن تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے، حالانکہ میڈیکل میں تو علاج کروا رہی ہے، کئی سالوں سے کروا رہی ہے، لیکن رزلٹ کیا تھا؟ زیرو. زیرو تھا. اس میں میڈیکل میں کسی کا قصور نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس علاج نہیں ہے. علاج نہیں ہے. یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ علاج نہیں کر رہے ہیں، جی. یہ سوال نہیں ہے. ہاں. سوال یہ ہے ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ بطور ڈاکٹر آپ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر یا ایسا بیٹھا ہوا ہے، جی. کوئی مریض آتا ہے، آپ اس کا علاج دعا سے کرو گے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، آپ پاس اس کی دعا ہی نہیں ہے، تو آپ علاج ممکن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے، رب نے قرآن پاک کے ذریعے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو دیا ہے، تو وہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں جو میڈیکل میں ناقابل علاج لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کامیاب ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں اللہ جانے اس کا علاج ابھی آیا نہیں آیا، یہ مجھے نہیں پتا. جی. جیسے بولتے ہیں کہ دل کا سوڑ جانا، بالکل ایسا ہی. بولتے ہیں کہ ہارٹ ڈیمیج ہو گیا، شیلنگ ہو گیا، یہ سب جی جی جو بھی جی اس کی میڈیکل میں جو اس کو الفاظ کہتے ہیں. ہمارے پاس ایسے مریض آئے جن کا دل 20% کام کر رہا تھا، 20% کام کر رہا تھا، اور اس کا ہارٹ جو ہے شیلنگ وہ چھوٹا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو چلنا پھرنا مشکل، سانس لینا مشکل، کام کرنا مشکل. اس کا علاج ہوا ہے ماشاءاللہ، سال 1.5 یا 2 سال علاج ہوا ہے. آج وہ اپنی زندگی میں اتنی بہتر کہ 60% اس کا دل کام کر رہا ہے. شادی بھی ہو گئی، ماشاءاللہ. گھر بھی آباد ہو گیا، اپنی زندگی میں آ گئے. یہ میرے لیے اللہ کا عظیم انعام ہے. کیا بات. دل میں سوراخ ہیں، 3-4 سوراخ ہیں، وہ الحمدللہ بغیر آپریشن کے بند ہوئے. وال کی لیکیج خون بہ رہا ہے، وہ بغیر آپریشن کے وال کی لیکیج بند ہو گئی، اپنی زندگی میں آ گئے. کیا نام ہے، وال بند ہے وہ بھی کھل گئے، شرانے بند ہے وہ بھی کھل گئے. دل اپنے سائز سے ڈبل ہو چکا ہے. یعنی کہ یہ حال ہے کہ وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ مریض سانس نہیں لے سکتا، ٹکرانے لگتا ہے. بالکل ایسا بہت مشکل ہوتی ہے. وہی مریض ہوتا ہے اس کا دل کچھ عرصے میں، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں اپنے اصل حالت میں آ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی عطا کی رحمتیں ہیں، اللہ کی عطا کی کرم نوازیاں ہیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، لیکن جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے 43 سال کے اندر میرے رب نے کبھی مایوس نہیں کیا. ہاں کسی شفا میرے پاس نہیں لکھی تو وہ نہیں ہو سکتا، جس کی شفا لکھی تو وہ طے شدہ بات اس کو ملنی ہی ملنی ہے. میں دن رات اللہ کی رضا، اللہ کے پیار اور رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، کسی پہ احسان کبھی نہیں کرتا. میرے پاس کوئی مریض آیا، اس نے علاج کرایا تو عیسیٰ صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے میرے لیے کچھ کیا. میں نے کہا میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے اللہ کی رضا اور رسول کی محبت میں کیا. جو کچھ آپ کے لیے کیا تو میرے رب نے کیا ہے. میری جستجو، میری التجا ضرور تھی، چاہے وہ دن کی ہے کہ رات کو جا کے دعائیں کرنے کی ہے، پڑھائی کی، دعا کی ساری کائنات کے لیے، فرض سے عرش تک کی مخلوق کی دعا کی، اپنا فرض ادا کر دیا. اب سب کچھ اللہ کے پاس ہے. کیا بہت اچھا. تو میری زندگی یوں ہے، میں یوں چل رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا میں چاہوں گا یہ ادویات کے حوالے سے بھی لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا ہم سے کہ آپ جو ہے وہ دوا فری میں دلوا دیں یا کوئی ایسا وہ کر دیں. یہ بنتی کس طرح ہے؟ یہ بھی سے میں چاہوں گا ذرا، اس کے لیے آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑا دور دور آپ کو جانا پڑا ہے. اب وہ ہم تو جانتے ہیں لیکن لوگوں کو شاید علم نہیں ہوتا کہ اس پہ بھی کتنے اخراجات آتے ہیں. پھر اس کا حصول ایک مشکل کام ہے. کئی تو سال میں ایک دفعہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع ملتا ہے. پھر اس کے بارے میں بتائیے نا لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. میرے پاس جو بھی مریض آئے گا اس نے دعا کے پیسے دینے، دعا کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب اللہ کی رضا کے لیے، کہ دعائی پیسوں سے بنتی، پیسوں سے دی جاتی ہے، اس پیسے کی دوبارہ دعائی بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا صرف دعا کے حصول کے لیے اس بات کا رب بھی گواہ ہے اور آپ بھی گواہ ہے کہ میں نے کتنے دھکے کھاتا ہوں. بہت مشکل کام. اور میں بائیر جانا، بائیر آنا، وہاں جا کے جنگلوں سے نکالنا. کئی دفعہ میرے ساتھ ایک چھوٹا واقعہ پیش آیا، میں جی ضرور میں شکایت کر دیتا ہوں. بالکل کیجیے. کیا کر رہا ہوں؟ شکایت کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کسی کچھ کہا تو اس نے بولا یار وہاں نہیں جا سکتے، وہاں پر سانپ بہت زیادہ ہے. ہاں مجھے یاد ہے. بالکل. چیز نکالنی وہیں سے ہے، جڑیں نکالنی تھی. میں گیا، جا کے وہاں پر میں نے نفل پڑھے، وہاں جا کے میں نے دعا کی. دم کرنے کے بعد وہ سانپ وہاں سے نکل گئے، یوں چلے گئے اچھے خاصی تعداد میں. پھر پڑھا، پھر جو ریت میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ میں نے پھینکی. اب میں نے بولا اب نکالو، میں بیٹھا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہاں میں رکا ہوں، بیٹھنے کے بعد وہ دوائی نکالی، انہوں نے جڑی بوٹی نکال کے میرے حوالے کی.
کہنے لگا ہمارے پیچھے شام تو نہیں آئیں گے. میں نے کہا نہیں آئیں گے. پھر اسی وقت جو ہے نسخہ کے لیے سال کر کے واپس لے گیا. اس بات کو تقریباً کم و بیش 25 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ میری یاد ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا. دعائیں مہنگی تیار ہوتی ہیں. میں چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک صاحب میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے بھی آئے, کہنے لگا مجھے کوئی نسخہ لکھ کے دے دیں, تو میں آپ سے دعائی نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ نسخہ دے دیں, میں خود بناؤں گا. میں نے کہا تو اچھی بات ہے. بولا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا ایک کام کرو, 3 تولے زعفران لے لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور 25 سے لے کے 40 بال اس دودھ میں پکا کے شہد ملا کے پی لینا. وہ جا کے جب اس نے زعفران نے کہا آپ صاحب جی وہ جو ایسا کر لیں کہ آپ دوائی بنا دیں. میں نے کہا بھائی میں آپ نے نسخہ مانگا, میں نے دے دیا, آپ خود کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک. بولا جی آپ سے تو فری مل جائے گی. میں نے کہا یہاں سے فری نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا کالر ایک ہے, ان کو شامل کریں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں یاسر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بات کر رہا ہوں, فرمائیے کیا پوچھنا کیسے چاہیں گے؟ یاسر بھائی, خیریت سے بالکل آپ ٹھیک ٹھیک ٹھاک, ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سوال کیجیے. ماشاءاللہ. ایک تو آپ کو اپریشیٹ کرنا تھا کہ آپ کا پروگرام ہر لمحے ہم دیکھتے ہیں, بہت شکریہ, اور بہت حکیم دین شکریہ آپ کا. محمد صاحب ماشاءاللہ جب آتے ہیں تو کافی بیماریوں کے حوالے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بہت میں شکریہ. کراچی سے بات کر رہا ہوں, خالد نور. جی جی خالد بھائی اچھا فرمائیے کیا پوچھنا حکیم چاہیں صاحب سے یہ معلومات کرنی تھی کہ صبح کے وقت میں نا, سردیوں میں, آج کل تو ویسے تو کراچی میں سردیاں ہوتی نہیں ہیں, گے؟ جی 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 لیکن یہ کہ پنڈلیوں میں, گھٹنوں میں درد سا رہتا ہے, بالکل اور ٹھیک. اور میرے ناک کے اوپر تھوڑا سا ایک دانہ بھی نکل آیا ہے. اچھا اچھا اس اچھا کا اچھا. کیا علاج ہونا چاہیے, ذرا بتائیں گے تو بڑی مہربانی. بالکل ٹھیک ہے خالد بھائی, ابھی آپ کو بہت جواب دیتے ہیں. شکریہ بہت آپ کا, شکریہ بہت کال شکریہ. کرنے کے لیے. جی جی. سب سے پہلے جان دانا ہے اپنا تھوک دن میں بار بار لگاتے رہو, واہ, سب سے بغیر آسان خرچے. طریقہ, بغیر خرچہ. اپنا تھوک نکالو, دانے میں لگاتے رہو. 24 گھنٹے میں دانا کتنا چھوٹا تھا یہ آپ کو فون کر کے بتا دیں. واہ. ٹھیک ہے. گھٹنوں میں تکلیف ہے, سونے سے پہلے چائے کا چمچہ میتھی دانہ منہ میں ڈالو ثابت, ہاں اوپر گرم دودھ پی کے سو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ کچھ دن لگیں گے, ہفتہ 10 دن میں آپ کو تکلیف کا وضاحت سے جواب آ جائے گا کتنی بہتر ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں ایسی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کے موسم میں جو ایک اذیت ہے, میں اس سے نکالنے کے لیے فوری نسخے بتا رہا ہوں. فوراً بالکل ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے 1 سے 2 لوگوں چبا کے کھا لو, پانی نہ پیو. ٹھیک ہے. صبح تک آپ کی زندگی بڑی شاندار رہے گی, سانس لینے میں آسانی ہوگی, گلا, معدہ, پھیپھڑے بڑے سکون میں رہیں گے. صحیح. دوسرا کام, اگر یہ اس کو چھوڑ دوسرا کام کرو, بڑی الائچی لے لو, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بیج نکالو, اس توے پہ بھون لو. صحیح ہے. بھوننے کے بعد ان بیجوں کو پیس لو. ٹھیک ہے. پیسنے کے بعد ایک شہد گرم کر لو, چائے کا چمچہ یا کھانے کا چمچہ, اس میں ایک موٹی چٹکی اور بیج اس میں ملا لو, ملا کے آپ پی کے سو جاؤ. اور یہ سمجھ لو کہ آج آپ نے 1 چمچہ جو شہد اور یہ نہیں کھائے, بلکہ آپ نے آب حیات پی لی. واہ. آپ کو جواب فوراً آئے گا, لیکن ایک چند دن ضرور کرو. جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو ناک کے دوسرا کام یہ ہے, اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے, شوگر ہے تو مسئلہ الگ ہے, کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے. جی لیکن اپنے ناک کے اوپر جو ہے نا اپنا باسی تھوک کرو, یا دن میں تھوک لگاتے رہا کرو. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو بھی کہیں بھی تکلیف ہے وہاں لگاتے رہو. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کو اگر گھر میں تارا میرا تیل ہے, جامے کا تیل, مولی کا تیل, تارا میرا تیل ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے, وہ تھوڑا سا لے کے اس پہ ایسے ایسے مل لو, ناک کے اوپر مل لو. تھوڑی جلن ہوگی لیکن یہ نظام جلدی بحال ہوگا. اور اس سے بھی اچھا کام یہ ہے کہ میں اپنا ایڈریس بتا دوں تو میرے پاس آ جاؤ. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چلونگی کے ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں, کونے میں سیلانی والے ہیں. گلی کے سینٹر میں کیا نام ہے, میری جگہ ہے, نیچے گیٹ پہ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج یا خون زادہ دین محمد کا, اسی کی ساتھ ہی سیڑھیوں پر آ رہی ہے, میزان فلور پہ آپ آ جاؤ. لیکن درد والا درد کی حالت میں آئے, بخار والا بخار کی حالت میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ میرے رب پہ میرا ایمان ہے کہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. ہمارا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہربس. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہم یہ کارڈ کا پروگرام کرتے ہیں, میرے جو بھائی جس نے کبھی کال کی تھی, ناک میں دانا ہے, تو ہم پروگرام کے اینڈ پہ بھی ہم پروگرام کریں گے. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں, اور جب میں کاٹ کروں گا تو اپنے ناک کے دانے کو پکڑنا چھوڑنا اس طریقے سے. اور یہی چیز ہمارے ADM نیچرلز ہربس یوٹیوب چینل میں موجود ہے, اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, سب کو بھیجیں. یہ کاٹ کے پروگرام دن میں 10 دفعہ کریں یا 100 دفعہ کریں, آپ کی تکلیف کم ہوتے اینڈ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. گھٹنوں میں درد ہے تبھی یہ کریں, ناک کی تکلیف ہے وہاں بھی کریں, نزلہ زکام بخار
ہر جگہ کر سکتے ہیں، نزلہ زکام بخار میں ناک پہ ہاتھ رکھیں ٹھیک اور ہے. سینے پہ ہاتھ رکھیں. اچھا آگے ایک اور عمل کریں. کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کریں؟ فرمائیے. ہلو السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فرمائیے کیا پوچھنا سر میں چاہتے مسز محمود بات کر رہی ہوں کراچی سے. ہیں؟ جی حاجی جی صاحب سے بات کروا مس دیں. محمود سوال کیجیے. آپ کی آواز سن رہے ہیں حکیم صاحب. جی حاجی صاحب السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ سلامت ہاں، رکھے، سر مجھے محفوظ رہو، آپ اللہ سے کی ایمان میں رہو. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جمعے والے دن اپنے کلینک پر ہوتے ہیں اور جی ڈیٹ میں پہ تو آپ ہوتے ہیں 2 سے 8 بجے، لیکن جمعے والے بتائیے. جی میں بتاتا ہوں. پیر سے لے کے ہفتے تک جو ہے صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. صرف ایک دن اتوار ہے جو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. جمعے کے دن صرف 1 بجے سے لے کے میں 2:30 بجے تک نہیں ملتا ہوں کہ وہ نماز کا ٹائم اور وظائف کا ٹائم ہوتا ہے. اور باقی ٹائم سب میں اپنے کیا نام ہے ادارے میں ہوتا ہوں، وہاں پر لوگوں کا علاج کرتا ہوں. لوگ آتے جاتے ہیں، ان کی شفا بقا کے لیے دعا بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ ضرور رابطہ کیجیے. اور ایڈریس وغیرہ باقی آپ کے سامنے اسکرین پر اور اوپر جو دیے گئے نمبر ہیں معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں. اگر اس کے اوپر اگر آپ ابھی رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے، یہ نمبرز اس وقت بھی کھلے ہوئے ہیں، اس پہ بھی اس وقت بات کی جا سکتی ہے، آپ کو تفصیلات بتائی جا سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا جی چاہتے جی ہیں ضرور یاسر. کیجیے ضرور کیجیے. جو پروگرام کے اینڈ میں ہم اسپیشل کارڈ کا پروگرام کرتے ہیں، جی جی تمام سننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ خود بھی ان کے عزیز و اقارب دنیا میں جہاں بھی ہیں، امریکہ، بالکل ٹھیک کینیڈا، جرمنی، فرانس، جس ملک میں بھی جس ہیں، ملک میں بھی ہے. ان کو اپنے ساتھ طور پہ لے لیں. جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، بہت اٹھائے، مناسب. ہاتھ رکھے اٹھائے. انشاءاللہ انشاءاللہ چند سیکنڈ میں ان کے سامنے جواب آ جائے گا کہ ان کو اللہ نے شفا دی. چند سیکنڈ بہت میں. بہتر ہے، بہت بہتر وہ ہے. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، مجھ سے کل کسی نے کہا جی آپ پلیز یہ اناؤنس کر دیں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بچے ہیں، جو بھی ہیں جہاں بھی ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کو اپنے کیا نام ہے واٹس ایپ کال پہ لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. لینے کے بعد جو ہے پھر اگلا سیشن یہی ہے کہ وہ جہاں میں گھٹوں میں تکلیف ہے، سینے میں تکلیف ہے، ناک میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، وہ ہاتھ پکڑیں چھوڑیں اس کو اسی کو شفا مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے یہ ایک آسان ہے کہ چند سیکنڈ میں آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے. یا دنیا میں کہیں بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں کہیں بھی ہے، انشاءاللہ بڑی خیر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور طریقہ بڑا آسان ہے. اس پروگرام کے آخر میں بھی یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے اختتام پر ہم وہ ضرور کریں گے مشق جو ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کو سے شفا ملتی ہے. اور اس کے بارے میں ضرور ہمیں لکھ کر بتایا کریں. بہت سارے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، جس میں لوگ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، بہت سارے بیماریوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. موسم کی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اور پورے ملک میں تو اس وقت بڑی شدید سردی کی لہر ہے، ٹھنڈ پائی جاتی ہے. تاہم شہر کراچی کی صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے، جس کا تذکرہ کچھ دیر پہلے میں اور آپ کر رہے تھے. گزشتہ روز بھی موسم اس قدر گرم تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات میں شکایت کر رہے تھے کہ بغیر اے سی کے اب گزارا نہیں ہے. تاہم آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. تو یہ جو بڑی تیزی سے صورتحال میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ذرا فرمائیں. یہ وہ اذیتناک وقت ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا، نہ سنبھل پاتا ہے نہ سنبھل پاتا ہے، اور نہ سمجھ. کیا اچھی بات کی آپ نے، نہ سنبھل پاتا ہے نہ سمجھ پاتا ہے. ایسا میں خود پنکھا چلا کے سوتا ہوں. ایسا ہی. ٹھیک ہے. آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دم اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے کہنا ہے پنکھا بند کرنا پڑا. بالکل ایسا ہی ہے. پنکھا بند کرنا پڑا تو یہ صورتحال ہے روزانہ کی تھی. میں پنکھا چلا کے سوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چادر پاس ہوتی ہے یا پھر کمبل ہوتا ہے، اگر ضرور پر بھی اوڑھ لیتا ہوں، ورنہ میں پنکھا چلا کے میں سوتا رہتا ہوں. مجھے اس آسانی رہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھوڑی دیر پہلے اتنی گرمی ہے کہ پسینے آ رہے ہوتے ہیں. کل میرے کپڑے بھیگ گئے. بالکل ایسا ہی. میرا پورا پسینے سے میں تر تھا. بالکل پسینے سے میں تر تھا. یہ صورتحال میری کل تو یہ ہو رہی تھی، آج بھی رات بھر یہی تھی. اور فجر کی نماز پڑھ کے وظائف پڑھ کے فارغ ہوا، پھر جا کے لیٹا تو معلوم ہوا کہ وہ اتنی ٹھنڈ ہو رہی تھی کہ وہ پنکھا بند کرنا پڑا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ موسم اتنی اسپیڈ سے اوپر نیچے ہوتا ہے کہ کوئی نہیں سنبھل پاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ صبح کام سے نکل رہے ہیں گھر سے، یار پنکھا چلا کے سوئیں، بڑی گرمی ہے. گھر سے باہر نکلے آدھے گھنٹے بعد معلوم ہو شدید سردی ہے، آپ کے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایسا ہی ہے. یہ آسٹریلیا والا موسم پاکستان آ گیا شاید کچھ وقت کے لیے. کچھ وقت کے لیے. بالکل آپ نے ایسا تو ہی. یہ موسم کا
समझना मुमकिन नहीं, लेकिन सबको इख्तियार जरूर करनी है। आपका सवाल का जवाब एहतियात है। एहतियात है, बिल्कुल ठीक। एहतियात जरूरी है। आप कम से कम दिन में 1 दफा 2 दफा काली चाय जरूर पिए, बहुत चीनी अच्छी पत्ती डालें, उसमें अदरक लहसुन डालें, पका के पिए, ताकि इस मौसम का असर आप पे ना हो। ये वो चीजें जो गर्मी सर्दी दोनों में कवर बिल्कुल देती हैं, इंसान को बड़ा आसानी पैदा करती हैं। तो कोई भी शख्स इस मौसम में इसका शिकार हो तो वो चाय के बजाय वो कावे को तरजीह दे। बिल्कुल ठीक है। चीनी पत्ती, अदरक, लौंग, दालचीनी, इसका कावा पीने से आपका गला सीना फौरन साफ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो चाय असल में दूसरा आपको पता है, फिर शौक लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं, रात रात भर चाय बैठकर पी रहे हैं माशाल्लाह। ये बड़ा शौक जो है वो हो चुका है। पहले तो शायद इतना नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूँ माशाल्लाह बच्चे हमारे रात रात भर बैठ के चाय के होटलों पे टाइम गुजार रहे हैं। माशाल्लाह चाय का बड़ा शौक वो हो गया। कोई फायदा वगैरह भी है? नहीं, देखो चाय का शौक आप अपनी आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है यासिर। इस चाय में ऐसा कौन सा नशा है कि आप 10-20 मील दूर जाते पीने के लिए? हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है, समझना बड़ा मुश्किल। मेरे पास किसी ने भेजा है, हाँ वो मैं तुझे वो भेज देता हूँ, वो पढ़ लेना। हाँ हाँ हाँ। आपको मालूम होगा लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों पीते हैं। देखिए जहाँ बहुत दूर दूर जाते हैं ना, जो अफीम का डोडा होता है, हाँ अफीम जिससे बनती है, जी 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 जी, हमने खेती बाड़ी की, हमें तो सब चीजें पता है। बिल्कुल ऐसा ही। शायद आपने इस नहीं, मैं सुन रखा है इसके बारे में, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। है, जो भी रातों जिसमें वो डोडे पकते रहते हैं और अफीम का असर उसमें से निकलता रहता है, और चाय बनती थी, लोग पीते रहते हैं, फिर उनको वो उस चाय के बगैर गुजारा नहीं। हिरोइनची को हिरोइन के बगैर नहीं है, अफीमी को अफीमी के बगैर नहीं, पत्ती वाले पान वाले को उसके बगैर नहीं है, सिगरेट वाले उसके बगैर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहरहाल जो कुछ है ये है, आप जाके देखो आखिर ऐसा क्या है इसमें। वही चाय हमारे घर में मौजूद नहीं है, मेरे घर में मौजूद नहीं है, बिल्कुल सही है। तो उससे आप मुतमईन क्यों नहीं है? बिल्कुल सही। जबकि आपके घर में माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, कोई भी तुम्हें साफ सुथरी चीज दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो आपको पसंद नहीं है। आप जा रहे हैं 10 मील 15 मील दूर जाते हैं, जाके 2 बजे 3 बजे बैठे रहते हैं, वो क्या नाम है अफीमी की तरह वो चाय पीते रहते हैं और पैसे देते रहते हैं। आप ये समझ आ रही कि उसके बाद उसके अलावा कहीं चाय पसंद नहीं है, क्योंकि वो शख्स उसका आदी हो चुका है। बिल्कुल सही है। तो सवाल इतना सही है। बहुत अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल ऐसा ही। इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसका हमें अभी नहीं बात समझ में आ रही। अच्छा, अब इसके साथ साथ ज़रा खांसी के हवाले से, वो भी एक बड़ा मसला है, हर किस्म की खांसी है। यहाँ तो तरह तरह की खांसियों के लिए शरबत भी मौजूद हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ताम इतना कोई अफाका नहीं होता, ये ज़्यादातर इसमें सिर्फ नाम ही है, काम तो मैंने कम ही देखा है। ज़रा इसके बारे में बताइए, क्या तरीका इख्तियार करें? या सर आपने सवाल किया, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी जी। मैं उर्दू सीख रहा हूँ अभी तो। जी जी जी, हम खुद भी सीख रहे हैं आपसे, बिल्कुल। आपको अपना बचपन तो याद होगा। हाँ। आपके माँ बाप आपको दवाई देते थे, 1 दिन या 2 दिन में आपकी खांसी खत्म हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। आज औलाद हो या माँ बाप हो या खुद आप हो, 2-2 3-3 महीने दवाइयाँ खाते रहते हैं, वो दवाई से फायदा नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, कोई फायदा नहीं है। क्यों कि दुआ उस नुस्खे में बन रही है। जी। दुआ बिके जरूर जी, लेकिन फायदा ना। ये बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं एक नुस्खा बताता हूँ अपने बचपन का, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले। मैंने खुद भी खेती बाड़ी की हुई है, मुझे याद है बचपन पे की है, लेकिन कोई भूला नहीं, सब याद है। जब जो पोस्ट का जो डोडा है जिससे अफीम निकलती है, उसमें क्या नाम है पंच लगाते हैं, उससे जो दूध निकलता बाद और बाद में सूखने के बाद अफीम बन जाती है। जी जी। तो इसको वहां पर जो बर्फबारी होती है, अब तो इतनी नहीं है, लेकिन पहले 6-7 महीने बर्फ रहती थी हमारे बचपन। जी जी बिल्कुल। उस डोडे को घी लगा के आग पे लाल सुर्ख करके पीस लिया करते थे। पीस के उसमें गुड़ मिलाते थे, गुड़ मिला के छोटी छोटी गोलियां बना के सब रहते, जिसको नजला जुकाम बुखार होता, खांसी होती थी, 2 दिन के अंदर अंदर अपनी खांसी से फारग हो जाता था। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यार तुम्हारा मेडिकल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं तो दरवेश फकीर आदमी हूँ, लेकिन आप मुझे समझा सकते हैं कि कई साल तक दवाई खा के भी वो खांसी नहीं जा रही? बिल्कुल ऐसा ही। कोई वजह तो हुआ। बिल्कुल। या दुआ में असर नहीं है, या बीमारी ऐसी है जो दुआओं में गालिब है, गालिब हो गई है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं तो रिसर्च करता हूँ, मालूम तालिब इल्म हूँ, मुझे आपसे जहाँ फायदा मिलता है मैं आपसे भरपूर फायदा उठाता हूँ। बिल्कुल सही। जहाँ आप बात करते हो किसी डॉक्टर की, हकीम की, किसी और की बात करते हो, किसी प्रोफेसर से भी मीटिंग होती है, यार आप मुझसे शेयर करते हो, मैं आपको बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन मुझसे फायदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक।
فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کیا بتایا، ان دونوں میں فرق کیا، میرا فائدہ یہ ہے، بالکل صحیح. میں اس سے کچھ چیز فائدہ اٹھا لیتا ہوں. میں جو میں جڑی بوٹی سے دوائیاں بنا رہا ہوں، آج آ کے لوگ مجھ سے علاج کرواتے ہیں، وہ آرٹسٹک ہے، آرٹزم ہے، سی پی چائلڈ ہے، چھوٹے دماغ کے بچے جو ہوتے ہیں، یا وہ بچے جو بعد میں پیرالائز، جس سے میں نے بچے کی بات کی ہے وہ ٹھیک تھا لیکن بعد میں پیرالائز ہو کے وہ کیا نام ہے آرٹسٹک بن گیا اور سی پی چائلڈ بھی بن گیا. جو رونے کے قابل نہیں، اس کی آواز ہی نکل رہی، بالکل. وہ ماں کان رکھ کے سنتی ہے کہ سانسیں چل رہی، آج الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہوئے. فرق میں نے یہ سمجھا ہے کہ میں خالص چیز دے رہا ہوں، بالکل ٹھیک. برا نہیں ماننا میری بات کا، میں خالص چیز دے رہا ہوں، جو جڑی بوٹیاں قدرت نے بنائی ہیں میں وہ اٹھا کے تو آپ کو دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اس سے شفا مل رہی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں خیانت نہیں ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ آپ کو مل رہی ہیں، اسی سے آپ کو شفا مل رہی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جب ہم دوائیں کھاتے ہیں، اتنی لوگ دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ میرے پاس تھوڑی سی دوائی لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، الحمدللہ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگ جن کو 6 سال تک کھانسی رہی، آپ ہمارے پاس ہیں، آ کے ان کا علاج ہوا، اپنی زندگی میں آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. کیا برا ہوا؟ ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کا سوال بہت کام کا ہے کہ ہم جو میڈیسن کھا رہے ہیں، جو بھی ہیں، ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں ہم، لیکن سوال تو یہ کہ اسے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یاسر تمہارا میڈیکل کی فیلڈ ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص 6 مہینے سے دوائیں کھا رہا ہے، اس سے 1% بھی فائدہ نہیں ہے، بالکل ایسا اور ہی. برباد ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ میری علاج رکھتا ہے، میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، وہی آتا چند دن وہ اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فرق اتنا ہے کہ میں کلام الہی اور دوائیں ایک ساتھ لے کے جا رہا ہوں. میری دوائی جڑی بوٹی ہیں، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز. ٹھیک بالکل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جادو کسی ٹیسٹ میں آئے گا؟ میرا سوال آپ سے. نہیں آ سکتا. جنات کسی ٹیسٹ میں آئیں گے؟ نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتے. یاسر بد نظر کسی ٹیسٹ میں آ سکتی ہے؟ آج لوگوں کو میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی میڈیکل رپورٹ بالکل صحیح ہوتی ہے، آپ بیمار رہتے ہیں، بالکل. آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہیں نہ کہیں معاملہ غلط ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں نہ کہیں معاملہ غلط ہے. کروڑوں لوگ قبرستان گئے، سب کی رپورٹیں ٹھیک تھی لیکن چیخ کے مرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر مجھے لینی ہے، اور بریک کے بعد جو واپس آئیں گے گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمان عاجی الدین محمد اخونزادہ صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. ادویات کے استعمال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں بالکل بھی اب فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. جی دیکھیں جڑی بوٹیاں جب استعمال کریں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں. کلام الہی میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، جڑی بوٹی میں نہیں ہے. بہت خوب. اللہ کی کلام میں سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا، جڑی بوٹی میں بھی نہیں ہوتا ہے اگر طریقے سے استعمال کیا جائے. دیکھیں آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو مریض ایک زمانے سے بیمار جو ہمارے پاس آتے ہیں، کسی مرض کا بھی ہوتا ہے، وہ الحمدللہ چند دن میں اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. کیوں؟ نیچرل چیزیں میں دے رہا ہوں. اب مسائل کھانسی والے کچھ جتنے کراچی میں یہ وبا پھیلی ہوئی، کراچی کی بے تاشا، وہ آ کے ہم سے دوائیں لے کے جائیں، جو طریقہ ہم بتائیں اس میں عمل کر لیں. آپ شہد گرم کریں، ایک کیپسول کھول کے اس میں ملائیں، آپ انگلی نہیں مارنا، منع ہے. اچھا. چمچہ کا آٹا ملا کے اس میں ملا کے پی کے سو جائیں، اور پھر اس کے اوپر کھانا پینا نہ کریں. آپ کو 2-3 دن کے اندر آپ کو وہ شفا مل جاتی جو کہ آپ نے 6 مہینے میں آپ کو نہیں ملی. اس طریقے سے جوشاندہ ہم جو دیتے ہیں، ہمارے پاس اسپیشل جوشاندہ اس چیز کا ہوتا ہے، جو پورے مطلب ہے کہ معدے کو جگر صاف کرنے کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، وہ تو ایک اچھی چیز ہے، سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہارٹ کو بھی تکلیف ملتی ہے، پورے جسم میں تکلیفیں نکلتی رہتی ہیں، اور اسکن صاف ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. تو اس سے آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. جو بھی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس سے تو آپ کو شفا مل رہی ہے. لیکن جو اگر دوسری لے لیں، انگریزی دوائیں لے لیں، اس سے آپ کو کوئی شفا نہیں مل رہی ہوتی ہے. اب مجھے پرسوں بندہ نے بتایا کہ اس کو تکلیف تھی، یا پاکستان سے وہاں گیا، یہاں اس کو تکلیف ہوئی تو کوئی تکلیف میں کمی ہوئی، پھر بڑھ گئی، وہاں جا کے اس نے بعد جا کے علاج کروایا تو 3 دن کے اندر وہ ٹھیک ہو چکا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی، جو ہم دوائیں کھا رہے ہیں اس میں کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو جڑی بوٹیاں ہیں اس میں کمی نہیں کہ اللہ نے بنائی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کمی نہیں ہوتی.
بالکل ٹھیک ہے، اس سے نہیں ہوتی کہ رب نے جو بنایا اچھا بنایا، تو یہ بنایا بہترین بنایا ہے. بے شک مجھے کسی چیز کو رب نے بنایا بہت خوبصورت بنایا ہے. تخلیق کیا ہے، اس میں کوئی تو شک جو میں میڈیسن آپ لوگوں کو دیتا ہوں دنیا کو، تو اس لیے اب میری یہ کھانسی کا مسئلہ ہے، آ کے کوئی بھی شخص آ کے دوائی لے کے جائے. ایک میں چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے پاس SMD ہے، SM 1 2 3. آپ اس کو گرم شہد میں رات کو 2 چٹکی ملا کے یا کیپسول کھول کے اس میں ملا کے پی کے سو جائیں. واہ، ٹھیک ہے، کھانے پینے میں پرہیز کریں، اور آپ 2 دن میں 3 دن میں آپ کو جواب آ جائے گا، آپ کہتے ہیں بہتر ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اگر وہ شخص جس نے 6 مہینے دوائیں کھائی ہوئی ہیں، وہ آ کے تو ایک ہفتہ ہماری دعا کھا کے بھی ٹرائی کر لے، بالکل 10 دن کھا لے، ہوں، پھر ہمیں بتا دیں بھائی اس میں ہماری دعا میں اس دعا میں کیا فرق ہے. وہ فرق وہ ہمیں بتائے، بالکل ٹھیک ہے، میں نہ بتاؤں، بہت آپ بھی نہ بتاؤ، وہ ہمیں بتائے کہ کیا فرق ہے. کیا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک اور مسئلہ تھا، اس کے انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر ضرور بات کروں گا، کہ کوئی ذہن ہمارا ایسا بن گیا ہے. وہ ایک صاحب ہمیں ملے، انہوں نے کہا کہ وہ جناب جب تک 4-5 تھیلے بھر کے دوائی نہ ملے نا، تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور صحیح علاج ہو رہا ہے. تو تھیلے بھر کے جو ہے نا دوائی لینی ضروری ہے. بہرحال چلے، میں حاجی صاحب آتا ہوں اس طرف. اب آخری مرحلہ ہے، ذرا کارڈ کے حوالے سے ذرا بتا دیا جس کو جائے. اوپر دانا تھا نا، ہاں خالد وہ بھائی بھائی جی، میرے ناک پہ آج سے ہاتھ رکھو. گھٹنے میں تکلیف ہے، گھٹنے میں ہاتھ رکھو. جہاں گھر میں ایک آدمی کو 5-6 تکلیف ہے نا، سارے گھر والے مل کے وہاں ہاتھ رکھ لو. بالکل ٹھیک ہے، جتنے بھی مریض آپ کے دنیا جہان میں جہاں بھی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان سب کو اپنے واٹس ایپ کال پہ لے لو، تو اس کو بولو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لو. جو میں پڑھو میرے ساتھ آمین بولتے رہیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں. بالکل ٹھیک بسم ہے. اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں ماری ہیں، جن جادو مجھ پریشانیاں ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب، ساری کائنات انسان اور ملک اسلام پاکستان تابع ہو. جادو کرنے کرانے والے ختم ہو جائیں، دل مار پھٹ جائیں، ان پہ جادو کو شفا ملے. فرش آج تمام مخلوق شفا ملے، سب کی تکلیفیں ماری ہیں، جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں ماری ہیں، جادو ختم، شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ چیز موجود ہے. جی تو 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. جب بھی آپ لگا کے اس سے استعمال کریں گے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو سب کے اللہ لیے سب کی بقا سلامتی کرے، سب کو شفا دے. میری دعا فرش سے آج تک تمام مخلوق کے لیے. بہت بہت خوب جی. تو یہ جو کرنے کا عمل ہے، اگر آپ کرنے سے رہ گئے ہیں، یا ایسا جیسا بھی حاجی صاحب نے کہا کہ ملک سے باہر اگر کوئی آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں جو اس وقت آپ کے پاس اگر ہمارا نہیں ایڈیم ہے، نیچرل پیج میں میں وہی بتانے لگا جی. ہوں کہ ADM نیچرل کا ایک یوٹیوب چینل ہے. عجیدین محمد اخونزادہ صاحب نے اس کو خود تخلیق کیا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس پہ ویسے بہت ساری بیماری کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے نہ صرف جو حل ہیں، مسائل ہیں، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. اور ساتھ ہی یہ جو کارڈ کا عمل ہے، یہ اس میں آپ کو مل جائے گا. اگر آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت اس عمل کے ساتھ ساتھ اگر اس کا حصہ بنیں گے. ایڈیم نیچرل ہربس کے نام سے، ADM نیچرل ہربس کے نام سے. تو اس کو کیونکہ ایڈیم نیچرل کے اور لوگ بھی ہیں نا، بالکل ٹھیک تو ہے، ایڈیم نیچرل ہربس کے نام ہربس کے نام سے آگے ہربس کا اضافہ ضرور کریں. اس کو ضرور اس کے اوپر عمل کریں، اور جیسے ہی اگر آپ کو شفا کا ہوتا ہے تو ہمیں ضرور اس کے بارے میں آگاہ کریں. میں بڑا شکر گزار ہوں دین محمد اخونزادہ صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور شامل گفتگو رہا. اب یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے